سب سے پہلے چیئرمین صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اینڈ ایز شری رحمان صاحبہ نے کہا اٹس گڈ ٹو ہیو یو بیک. ویلکم بیک ہوم جیسے آپ کہتے ہیں ہم سب کو. اٹس گڈ ٹو سی یو بیک ان دا ہاؤس سر. سب سے پہلے چیئرمین صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اینڈ ایز شری رحمان صاحبہ نے کہا اٹس گڈ ٹو ہیو یو بیک. وی مسڈ یو لاٹ جی اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی بات. She was talking about both of us. اچھا جی تو میں اب آپ کی بات کر سکتا ہوں. آئی وونٹ ٹاک اباؤٹ مائی سیلف سر. سو آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی اس چیئر کے اوپر. اٹس ویری فائن ڈے ٹو جی. دوسرا سر آپ کا شکریہ. آپ نے جو کل آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا میرے حوالے سے اور اعجاز چوہے صاحب کے حوالے سے, جو آپ نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا جس میں آپ نے کہا کہ اگر ان دو اراکین سینٹ کو سینٹ میں نہیں لایا جاتا تو میں ہاؤس کو چیئر نہیں کروں گا اور بزنس نہیں چلے گا. اور آپ کا یہ جو پرنسپل سٹینڈ ہے چیئرمین صاحب, سر یہ جو چیئرمین شپ ہے سر یہ آتی جاتی رہے گی. 3 سال ہے گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا, لیکن تاریخ میں نام ان لوگوں کے جاتے ہیں جو اپنی لیگیسی بلڈ کرتے ہیں. اور آپ نے یہ مورل سٹینڈ لے کے اپنی لیگیسی بلڈ کی ہے اور یہ وہی لیگیسی ہے جو عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں بلڈ کر رہے ہیں سر. تو میں اس کے لیے بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یو ٹیکن اے ویری رائٹ اسٹینڈ فار ایوری ون آف اس. Before I go on, sir, I must thank my leader of the opposition, Shibli Faraz صاحب, جنہوں نے پرسوں میرے والے ایشو پہ ٹائم اس ایشو کو ریز کیا, جس کے بعد اچانک میڈیا میں آیا اور چیز وائرل ہو گئی. And I also like to thank my parliamentary leader Ali Zafar صاحب, the way he took a stand, اور جس طریقے سے انہوں نے میرے ایشو کو ریز کیا جس کا الٹیمیٹلی ڈپٹی چیئرمین سینٹ آئی مسٹ اپریشیٹ. آج وہ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوتے تو میں آج ان کی بھی تعریف کرتا. انہوں نے جو میرے حوالے سے حکم صادر کیا اعظم تارڑ صاحب کو, اینڈ دا وے اعظم تارڑ صاحب نے جو کیا میرے حوالے سے جو سٹینڈ لیا, جس کے بعد تھوڑی سی میرے پہ سختیاں اور زیادتیاں تھوڑی سی کم ہونی شروع ہو گئی تھیں. آئی ایم شیور آئی ایم آلسو تھینکفل ٹو اعظم تارڑ صاحب ایز فار ٹیکنگ اے اسٹینڈ اینڈ دا ہول ہاؤس ایوری ون. جو اتنے سارے میرے سینیٹرز بیٹھے ہیں, میں آپ سب کا تمام دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چیئرمین صاحب, پرسوں 6 مارچ کو صبح 8 ساڑھے 8 بجے میں اپنے گھر پہ سو رہا تھا جی. اپیرنٹلی اس دن سینٹ کا سیشن تھا. رات کو 10 ساڑھے 10 بجے آرڈر پاس ہوا کہ جی صبح موسٹ لائکلی 11 بجے سیشن ہے, کیونکہ رات رمضان کا ٹائم ہے جی. تو رات کو آلریڈی ایک کمٹمنٹس پلان تھی جمعرات والے دن کے لیے. سو میں نے لیٹر لکھ دیا سینٹ سیکریٹریٹ کو کہ میرا ایجنڈا نمبر 14 تھا اس دن, کہ جی آپ اس کو ڈیفر کر دیں فار دا نیکسٹ ڈے, اینڈ میں شاید نہ آ سکوں. فارچونیٹ اور انفارچونیٹ, شاید اگر میں سیشن اٹینڈ کر لیتا تو شاید واقعہ نہ ہوتا اور یہاں بیٹھا ہوتا اور شاید پرابلی آپ نہ بیٹھے ہوتے.